الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام ساتھیوں کو سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیونکہ جمعہ میں جب رہتے ساتھی شاید ناراض ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ جمعہ میں بھی آپ لوگ ناراض رہتے، ایک بعد میں آتے، آج بھی ناراض ہے۔ ساری زندگی مننا منانے میں چلی جاتی، بس نہیں ہم لوگ منانا تم لوگ مننا نہیں، اس میں ساری زندگی چلی جاتی۔ دیکھو کتنے سارے لوگ، کتنے سارے بچے نعت پڑھے، ان سب چیزوں سے اندازہ لگانا ہے کہ میں دین سے کتنا دور ہوں۔ ابھی کیا میرا بچہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے نعت بھی پڑھ سکے؟ ہمارے استاد ایک بات فرماتے تھے، بڑی عجیب بات، کہ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ اس کو دین سے کتنی محبت ہے تو اس کی اولاد کو دیکھنا کہ اولاد کیا کر رہی ہے۔ اگر اس کی اولاد کو قرآن میں سے کہیں ایک جملہ بھی یاد نہیں ہے تو سمجھنا کہ اس کو ابھی دین سے محبت نہیں ہے، وہ خالی باتیں کرتا ہے دین کی۔ کیونکہ باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو اس راستے پر چلاتا ہے جس راستے پر کامیابی ملے گی۔ میں جس راستے پہ چلا ہوں اور مجھے ناکامی ملی تو میں اپنے بیٹے کو اس راستے پر نہیں چلاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے بیٹے 10 کام کرے، میں نے ویلڈنگ کا کام بھی کیا، فرنیچر کا کام بھی کیا، نائی کا کام بھی کیا، اور میں نے جو ہے پان ڈبہ بھی کھولا، سب کھولے، لیکن مجھے کاروبار میں وہاں کامیابی نہیں ملی۔ مجھے اس کاروبار میں کامیابی ملی ہے، لہٰذا میرا بچہ بھی یہ کاروبار میں آنا نہیں، یہی بات ہے نا۔ تو اگر ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہے تو ہمارے ابھی جو ہے ہمیں دین سے سچی محبت نہیں ہے، خالی ہماری جھوٹی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات، پہلی بات تو اپنے بچوں کو اس قابل بنانا کہ کم سے کم ہمارا بچہ یہاں بیٹھ کر ایک سورت تو پڑھ سکے۔ بھئی ساری زندگی ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم یہاں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ جائے، اگلی سال نہ ملے آپ کو، اگلی سال کوئی اور ملے، تو یہ جو سیٹ ہے نا یہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ تو اس سیٹ پر یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ یہی بیٹھے گا۔ بھئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل ختم۔ تو یہاں یہ کرسی ایک آدمی کی نہیں ہے، یہاں کوئی بھی بیٹھتا ہے، مجھ سے پہلے بھی یہاں لوگ بیٹھتے تھے، مجھ سے بعد میں بھی لوگ بیٹھیں گے، لیکن کیا میرا بچہ اور میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں کہ میرا بچہ بھی یہاں بیٹھ سکتا ہے کیا؟ یہ سوچنا بات۔ اور دوسری بات، کوئی آدمی چاہے کتنی بھی اچھی نظم پڑھے، کتنی بھی اچھی قرات کرے، کتنا بھی اچھا بیان کرے، ہم لوگ بت بن کے بیٹھے رہتے، ایسے لگتا ہے جیسا بیان کرنے والا ٹی وی میں بیان کر رہا۔ ٹی وی میں کیسے دیکھتے؟ خاموش دیکھتے، بولے تو اس کو سائلنٹ کر دے، بھائی تو چپ رہے، بولنا نہیں، کیونکہ میرا جو ہے من پسند سیریل آ رہا نہیں، ایسے نہ تھا، ایسے رہتا نا، بولنے نہیں تھا، خاموش بیٹھ۔ تو ہم لوگ بھی جب بیان کرتے نا اور یا کوئی نعت پڑھ رہے یا کوئی قرآن پڑھ رہے، سب لوگ خاموش بیٹھ کے سنتے، ایسا لگتا ہے ٹی وی میں اسکرین پہ ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بولنا، جب آدمی نعت پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ بولتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو اور جوش آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے۔ آج ہمارے بچے پیچھے کیوں ہیں؟
آج ہمارے بچے اس لیے پیچھے ہے کہ ایک بچہ یہاں پر ٹھہرا جس نے نعت پڑھی، ہماری جیب سے اس کے لیے 10 روپے بھی نہیں نکلے۔ جب ہمارا بچہ ہمارے ساتھ آیا وہ سوچتا رہے اس کو کوئی بھی نہیں دے رہے، میں پڑھ کے کیا کروں گا، میرے کو بھی نہیں دیتا کوئی۔ جب ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا، اور اس کی جیب جو ہے وہ گرم ہو گئی پیسوں سے، تو ہمارا بچوں کو بھی جوش ہوگا، پاپا اگلی بار جو ہے نا شب برات آنے والی ہے 7 تاریخ کو، منگل کے دن جو 7 تاریخ آئے گی، اس تک میں ایک نعت یاد کر لیتا ہوں۔ کہ تو بچوں کو نہیں معلوم ثواب کا، بچوں کو پیسے معلوم، تو بچوں کو جو ہے پیسوں سے۔ اب ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب کیا بولتے تھے، بیٹے یہ یاد کر کے سنا، تو ہم لوگ یہاں تک آئے نا، ایسی حلوہ نہیں ہے وہ حلوہ نہیں، ایسے اٹھ کے آ گئی بس آسمان سے ٹپکا اور وہی آ گیا۔ تو ہمارے والد صاحب بولتے تھے، بیٹے یہ آج یہ صورت یا یہ کلمہ یاد کر کے سنانا ہے تو کو 10 روپے دیتا ہوں۔ تو ہمیں کیا دکھتا تھا، وہ 10 روپے دکھتے تھے، وہ ثواب نہیں دکھتا تھا۔ سورہ ملک کا سنانے کا ثواب کیا ہے، وہ ثواب نہیں دکھتا تھا، لیکن 10 روپے دکھتے تھے۔ تو وہ شام کو 10 روپے ملیں گے، وہ 10 روپے کے چکر میں ہم سورہ ملک یاد کر کے والد صاحب کو سناتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے تو میں اپنے بیٹے کو کیا بولوں گا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے کوئی یہاں پر پڑھے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، میری نہیں، میری تو ہو گئی حوصلہ افزائی۔ جو بچے یہاں پر نعت پڑھ رہے ہیں، جو بچے یہاں پر آ کے قرات کر رہے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، کم سے کم 10 روپے تو لے کر آئیں کہ بھائی اس کو 10 روپے، 10 روپے سے دینے سے آدمی کوئی غریب تو نہیں بن جائے گا نا۔ پڑھنے والے کتنے 5-6 10 دیے تو 60-70 روپے ہوتے۔ اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی، انہیں خوش ہو گیا بیچارہ، اور ہمارا کام ہو گیا، اور ہمارا یہ اعمال نامہ جو ہے، ہمارا یہ ثواب اعمال نامے میں جمع ہو گیا۔ انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھو، آج کی رات جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے نا، اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ نہ یہ بول سکتے بھائی اسی رات میں گئے، کوئی مہینہ بھی ثابت نہیں ہے کہ کس مہینے میں گئے، ضرور ہیں یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن کس مہینے میں گئے ہیں، کس دن گئے ہیں، کس تاریخ گئے ہیں، یہ نہیں معلوم۔ اب آدمی اس پوچھا جب معلوم نہیں، تم کئی کو بھی اکٹھا کر رہے، سب کو جمع کر رہے، کئی کو بیان کر رہے، وہ اس لیے کہ آج کی رات یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جگنے کی رات ہے۔ پہلی یہ بات اپنی ذہن سے نکال دیں، میں ہر مرتبہ بولتا ہوں جگنے کی رات نہیں ہوتی، عبادت کی رات۔ تو مشہور کیا ہو گیا، جگنے کی رات۔ جب مشہور یہ ہو گیا ہے کہ جگنے کی رات ہے، اب اس رات میں آوارہ گردی کریں گے لوگ، پوری رات خراب کریں گے، بائکوں پہ ادھر ادھر اسٹینڈ مارتے ہوئے پھریں گے۔ تو ہم علماء کا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسا پھرنے نہیں دینا ہے، جو آوارہ پھر رہے ہیں ان لوگ سب جمع کر کر ان کو معراج کا واقعہ سنانے کا ہے، بس اس لیے جمع ہے۔ لیکن معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کس تاریخ میں پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، یہ کسی کو نہیں معلوم، اس سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب جو بات سنیں گے، جو کہیں گے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور قرآن کریم کے اندر ایک ہی صورت ہے جو سبحان سے شروع ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور سبحان جو ہے نا وہ تعجب کے لیے آتا ہے، ہو ایسا ہو گیا، تو اس کو بولتے ہیں سبحان۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، تو اس میں سے 33 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے، خواب میں روحانی معراج، اور 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ایسا کیسے چلے گئے حضور، بھائی ہمارے نبی ہے چلے گئے تو تیرے کو کیا تکلیف ہے، بھئی ہمارے نبی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو ہم کو سچ مانتے، تو ہمارے نبی سے ہم کو محبت ہے، تو حضور نے جب کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، ہم یہ بات تسلیم کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے ہیں۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہوئے ایسا کیسے چلے گئے، یہ اس زمانے میں مشکل تھا، اس زمانے میں مشکل نہیں ہے۔ کس طرح کہ اس زمانے میں ایک آدمی امریکہ میں ہے، کھٹ فون ملایا اس کو، دکھتا نہیں، ویڈیو کال امریکہ میں ہے لیکن یہاں دکھ رہا ہے 1 سیکنڈ میں۔ اب یہ بات کوئی زیادہ مشکل نہیں، اب سمجھنی آسان ہو گئی۔ ہمارا دوست امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات ہو گئی 1 منٹ میں، کوئی ویڈیو یہاں سے بنا کے امریکہ کو بھیجانے کا ہے، افریقہ میں بھیجانے کا ہے، 1 سیکنڈ میں وہاں پر ویڈیو آتی وہ دیکھ لیتا۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے جب یہ ہو سکتا ہے دنیا میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج پر گئے ہیں اور ہمارے نبی گئے ہیں، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اپنے نبی تو گئے ہیں، کوئی ویسا آدمی تو نہیں گیا۔ تو جو ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کیا فرمایا کہ سبحان، کہ جو سبحان آتا ہے نا وہ تعجب کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ نہیں بلاتے تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ بھئی خواب میں تو کوئی بات کیا کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی تو خواب میں ایسا دیکھتا ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا، بلڈنگ بنا لیا، گھر لے لیا، صبح اٹھا تو آنکھ کھل گئی، کچھ بھی نہیں، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھا کہ بلڈنگ دیکھا خواب میں کہ میری بلڈنگ بن گئی، صبح میں جب اٹھا تو دیکھا تو انہیں وہ اس بلڈنگ میں ہے، تو یہ تعجب کی بات ہے۔
بھئی جو میں خواب دیکھا وہ سچ مچ میں ہو گیا، تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ راتوں رات میں اپنے بندے کو لے گیا۔ بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں بھئی حضور کیسے چلے گئے؟ حضور چلے گئے نہیں، حضور نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا، سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ لے کے کرے، حضور نہیں گئے۔ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کیوں لے گئے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہے۔ کس طرح کہ سب سے زیادہ نبی جو آئے ہیں وہ فلسطین کے اندر آئے ہیں، ملک شام کے اندر سب سے زیادہ نبی آئے ہیں، تو جہاں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں برکتیں وہیں پہ رہیں گی نا۔ بارکنا حولہ، یہاں برکتیں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی نشانیاں بتائیں۔ تو یہ تعجب کے لیے آتا ہے سبحان۔ دیکھو 4 بڑے معجزے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، معجزات تو بہت سارے ہیں، ہزاروں معجزات ہیں، لیکن 4 معجزے سب سے بڑے معجزے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلا قرآن ایک معجزہ ہے، ایسی کتاب کسی کو نہیں ملی ہے نہ ملے گی، اور قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب کو پڑھنے والا بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا سب سے پہلا جو معجزہ ملا وہ ہے قرآن۔ دوسرا صحابہ کا وجود میں آنا، کسی بھی نبی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں ان کے صحابہ کی تعداد نہیں ہے، کون ان کے صحابہ کے نام تک یاد نہیں ہے، صحابہ کے نام بھی، یعنی جو پرانے نبی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان نبیوں کے صحابہ کون ہیں وہ ان کے نام بھی موجود نہیں ہیں کتابوں کے اندر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ صحابہ کا وجود مان ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اور تیسرا معجزہ ہے ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ ہے۔ اور چوتھا جو معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے معراج، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں گئے، نہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کیا ہے، یہ واحد نبی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کئی بار تو میں نے دیکھا ہے اللہ کو، جب میں نے دیکھا ہے تو میں گواہی دے رہا ہوں۔ اب کسی نبی نے دیکھا نہیں تو گواہی نہیں دی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے تو یہ گواہی بھی دی ہے۔ تو یہ 4 بڑے معجزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور دوسری دیکھو ایک بات عجیب مشہور ہے، ابھی میں بتا دیتا ہوں، بعد میں شاید کہ یاد نہ رہے، ابھی یاد آ گئی کہ 27 رجب کا روزہ، کچھ لوگ سوچتے ہیں 27 رجب کا روزہ رکھے تو 100 سال عبادت کا ثواب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 100 سال عبادت کا ثواب نہیں، بلکہ نفل روزہ سمجھ کر رکھ لیں آپ، نفل روزہ سمجھ کر۔ اگر آپ کو رکھنے کا ہی شوق ہے تو اب چند دن کے بعد 1 مہینے کے روزے آ رہے ہیں، پھر دیکھیں گے کتنا رکھیں گے، اب یہ روزہ اس کے لحاظ سے بچا کر رکھو۔ تو بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے 27 تاریخ کا روزہ رکھے تو 100 سال کے جو ہے عبادت کا ثواب ہے۔ بھائی یہ بات اگر آ گئی تو کوئی آدمی پھر نماز ہی نہیں پڑھے گا، کوئی آدمی یہاں رمضان میں روزے نہیں رکھے گا، تراویح نہیں پڑھے گا، قرآن سنے گا نہیں، پھر تو وہ ایک آدمی 27 روزے کا ثواب 27ویں دن کا روزہ رکھ لے گا اور اس کو اتنا زیادہ ثواب سمجھ کر پھر چھوڑ دے گا ساری۔ ایسے اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے بغیر کسی عقیدے کے کہ بھائی ہاں نفل سمجھ کر رکھنا ہے۔ اگر رکھنا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایام بیس کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیس کے مطلب ہر مہینے کے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یہ 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے اور رکھنے سنت ہے، یہ رکھیں نا آپ، یہ کائے کو نہیں رکھ رہے۔ محرم کا روزہ ہے، حضور نے بتایا تو ہم محرم کا روزہ بتا دیں بھائی محرم کے 2 روزے رکھیں۔ شب رات کا روزہ ہے، حضور نے بتایا تو ہم بتاتے ہیں بھائی شب رات کا روزہ رکھیں۔ رمضان کے روزے ہیں، حضور نے بتایا تو ہم بتاتے ہیں بھائی رمضان کے روزے رکھیں۔ ایام بیس کے روزے حضور نے بتایا تو ہم بتاتے ہیں ایام بیس کے روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو ہم بتاتے ہیں بھائی ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ جب یہ اگر روزہ ہے تو ہم لوگ کائے کو نہیں بتا رہے، نہیں ہے تو اس لیے نہیں بتا رہے۔ بھائی دین کی بات چھپا کر کچھ ملے گا کیا؟ دین کی باتیں اگر چھپائیں گے تو ہمارے کو جو ہے بجائے ثواب کے گناہ ملتا۔ اس لیے 27ویں جو تاریخ ہے، کل جو 27 تاریخ آئے گی، اس کو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو نفل روزہ سمجھ کر روزہ رکھ سکتا ہے، یہ نہ سوچے کہ بھائی اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور ایک تو عجیب بات ہے، بعض لوگوں نے تو یہ اڑا دیا ہے کہ جو 1 روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزے کا ثواب ملتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان کے روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کو 1000 روزے کا ثواب۔ یہ کون آدمی ہے جو یہ بولتا ہے بھائی 1 روزہ رکھے تو 1000 کا ثواب؟ بس پھر تو جو ہے 1000 اپنے حساب لگا لیں گے زندگی کے، اگر کسی آدمی کی 50 سال کی زندگی ہے تو 50 سال میں کتنے دن ہوں گے اتنے روزہ رکھ لیں گے، بات ختم۔
تو یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں. اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے نفل سمجھ کر بس. دوسری بات، ایسا سفر اور اتنا لمبا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کیا. یہ جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، یہ 30 سال کا سفر ہے. کتنے سال کا؟ 30 سال کا سفر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا. اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا کہ وقت اب یہیں رہے گا، جب تک میرے نبی واپس نہیں آتے وقت یہاں سے چلے گا نہیں. لوگ تو اس رات میں بیزار ہو گئے تھے سو سو کر، کب تک سوئیں، سو سو کر لوگ جاگ گئے، کب تک سوئے. یہ 30 سال کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، عمر مبارک ہے، وہ کتنی ہے؟ 100 سال. کتنی ہے؟ کون بتا دے؟ 63 63 سال. اور یہ 30 سال لگائے تو آسمانی اگر وہ عمر لگائے، یہ عمر لگائے تو 93 ایئرس ہوتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی جو زندگی ہے وہ 63 ہے. ہمارے بزرگ تو ایسے تھے جب ان کی عمر 63 سے اوپر آتی تھی تو وہ روتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بعض بزرگ ایسے ہیں، بہت سارے بزرگ. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے آگے جا رہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں مجھ سے بے ادبی ہو رہی ہے. اور ہمارا کیا خیال ہے؟ ابھی 70 سال کا ہوں بھی تو میں جوان ہوں. 70 سال کا آدمی بولتا میں تو جوان ہوں ابھی. اور یہاں بزرگوں کا کیا ہے حال کہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 تھی، میری عمر 64 ہو گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بے ادبی ہو رہی ہے. اور بعض جو ہمارے بزرگ تھے یہ سوچتے تھے کہ میری عمر بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی میری نبی کی عمر تھی. بس اتنی نبی کی مجھے اتنی عمر چاہیے، اس سے زیادہ کی عمر کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر مجھ سے رسول اللہ پوچھیں گے کیا لے کر آیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دوں گا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس جتنی عمر آپ کی تھی اتنی عمر کی میں ساری زندگی دعا کرتا رہا اور اتنی عمر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، میری موت ہو گئی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا خیال کیا ہے؟ میں 100 سال کا ہو کے مروں گا، ابھی میں مروں گا نہیں تو میں جوان ہوں، میرے تو ابھی سفید بال نہیں آئے، ابھی تو میرے پوتے پوتریوں کی شادی ہوں گی، پھر نواسوں کی، یہ وہ لمبی ایک کہانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنا لمبا سفر کسی نے نہیں کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا. دیکھو یہ کن حالات میں پیش آیا. سب سے پہلی بات، اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی حالات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا 40 سال کی عمر میں. کتنے سال؟ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مدى وجبت لک النبوۃ، کہ آپ نبی کب بنے یا رسول اللہ، آپ نبی کب بنے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا تھا کہ ابو ہریرہ کہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین، کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھی بھی نہیں کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا. کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی ابھی جمع نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبی بنا دیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب اعلان کیا تو تمام لوگ جو اپنے تھے وہ بھی دشمن ہو گئے. تمام جو اپنے تھے وہ بھی دشمن ہو گئے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے کون؟ ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، سگا چچا. سب سے پہلا پتھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. یہ کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو جو سگا چچا تھا سب سے پہلے اس نے پتھر مارا. اپنے بھی دشمن ہو گئے، اپنے بھی. تو جب اپنے دشمن ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا چچا میرا دشمن ہو گیا، میرا چچا. تو اس کے بعد دشمن بڑھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کے 7 سال ہو گئے، آپ نبی بن کے 7 سال ہو گئے. تو 7ویں سال تمام لوگوں نے جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو مکے سے باہر نکالا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے مکے سے باہر نکال دیا گیا، جس کو شیخ ابی طالب بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک وہاں پر رہے، 3 سال تک. اور کسی کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہاں پر ان کو کوئی کھانا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 80 صحابہ تھے، تمام لوگ جتنے تھے وہ 80 تھے. اور تمام کے تمام جو بھوک سے اتنے بیزار ہو گئے کہ وہ پتے کھاتے تھے، پتے کھا کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ابی طالب میں 3 سال رہے. جب اس کے بعد آئے، جب وہاں سے شیخ ابی طالب سے آئے تو 10 سال ہو گئے. 3 سال وہاں پر رہے، 10 سال آپ کو نبی بن کے ہو گئے. جب وہاں سے آئے شیخ ابی طالب سے، وہاں سے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے. بیوی کا انتقال ہوا تو غم کا سال, یہاں بیوی مرے تو خوشی کا سال ہے. یہاں کیا سوچتے بیوی مرے تو خوشی کا سال ہے بھائی, ایسا نہیں. حضور صلی اللہ اس کی عادت بھی تو ایسی ہے نا بھائی, انہیں بھی اگر ایسی رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری کاٹتے اپنے گھر میں اور حضرت خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں ان سہیلی کے گھر تھوڑا تھوڑا بکری کا گوشت بھیجاتے. اب اگر شوہر صرف بھی بات بھی کر لے, صرف اپنی بیوی کے سامنے صرف شوہر اتنا بول دے کہ فلاں عورت کے گھر کھانا دینا ہے, تو بس پھر 1 مہینہ کھانا نہیں ملتا گھر میں. یہ ہے اب تو. اور اس وقت کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ان کے سہیلیوں کے گھر کھانا بھیجاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو بیویاں ہیں 11 بیوی میں سے کسی بیوی اور پر اتنی غیرت جتنا حضرت خدیجہ پر آتا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت عائشہ نے دیکھا بھی نہیں. کیا بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو شادی ہوئی ہے نا وہ مکے کے اندر شادی ہوئی ہے اور مکے میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور حضرت خدیجہ سے جو حضرت عائشہ سے شادی ہوئی ہے وہ مدینہ میں شادی ہوئی ہے. حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا بھی نہیں, بغیر دیکھے یہ بولتی ہے کہ مجھے جتنی غیرت ان پر آتی ہے کسی پر نہیں آتی. کیا بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے کہ میرے چچا بھی چلے گئے اور میری بیوی بھی چلی گئی. تو دشمن بڑھتے گئے, دشمن جو ہے وہ بڑھتے گئے. دشمنوں نے بڑا جو ہے آپ کو ستایا, واقعات بہت سارے ہیں. تو دشمنوں نے اتنا زیادہ ستایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بالکل بیزار ہو گئے. جب مکے میں لوگوں سے بالکل مایوس ہو گئے اور پریشان ہو گئے, مکے والوں نے ظلم و زیادتی کی کہ اب تو ان کے چچا بھی نہیں ہے اور خدیجہ بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں تو لوگ میری بات نہیں مان رہے, کاش کہ طائف والے میری بات مانیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف چلے گئے. اور طائف کے اندر 3 بھائی تھے, ایک کا نام عبد باللیل, دوسرے کا نام مسعود, تیسرا کا نام حبیب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بھائیوں سے ملے. وہ تینوں بھائی بادشاہ تھے وہاں کے. طائف جو ہے نا بڑا خوبصورت ملک ہے, لوگ گھومنے جاتے دبئی لیکن طائف نہیں جاتے. وہاں جانا جہاں میرے نبی نے پتھر کھائے ہیں, جہاں میرے نبی کا خون اپنے جسم سے نکل کر ان کے جسم سے خون نکل کر زمین پر گرا, وہاں گھومنے جائیں. لوگ دبئی گھومنے جاتے, امریکہ گھومنے جاتے, لیکن طائف اور مکہ مدینہ جانا نصیب نہیں ہوتا. تو اسی جگہ جائے. اور جو طائف ہے نا یہ مکے سے 80 کلومیٹر دور ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 کلومیٹر دور دین کی دعوت دینے کے لیے پیدل چل کر گئے ہیں. 80 کلومیٹر دور. یہاں ہمارا حال کیا ہے, مسجد ہمارے یہاں سے صرف 80 میٹر ہے. 80 میٹر, 80 کلومیٹر نہیں, صرف 80 میٹر ہے. لیکن اس پہ بھی ہم لوگ مسجد نہیں جا سک رہے, مسجد جانا ہمارے لیے مشکل ہو جا رہا. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 کلومیٹر دور جو پیدل چل کر گئے ہیں. تو پہلا بھائی جو تھا طائف کے اندر جس کا نام عبد باللیل ہے, جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو پیش کیا تو کلمہ پڑھ لے بھائی, تو کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا ہوں, میں تم سے بات, مجھے ضرورت نہیں, میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو دوسرے بھائی سے کہا مسعود بھائی تو کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا کیا نبی بنانے کے لیے, اللہ کو تم ہی ملے کیا. اللہ کسی کو نبی بناتا تو کوئی فرشتے کو نبی بناتے, کوئی بادشاہ کو نبی بناتے, ہم اس کی بات مانتے, لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تیسرے بھائی کے پاس گئے, حبیب کے پاس, اس سے کہا. تو اس نے کہا کہ اگر تم نبی ہو, اگر تم حقیقت میں ہی نبی ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے, اگر تم جھوٹے ہو تو میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو ان تینوں نے انکار کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ گئے اور لوگوں نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. جو بدماش جو لوگ تھے, جو وہاں پر بدماش جو بچے تھے, بدماش لوگ تھے, انہوں نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل خون سے لہولہان ہو گئے. فرشتے جو پہاڑوں کے فرشتے تھے, جو پانی کے فرشتے تھے, ہواؤں کے فرشتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ آپ حکم کریں. پانی کے فرشتے نے کہا آپ حکم کریں, میں بارش برساؤں اور اتنی بارش برساؤں کہ طائف کے تمام لوگ جو ختم ہو جائے. ہواؤں کے فرشتوں نے کہا, پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا کہ حکم کرے, ہم ان کو ذلیل و خال کر دیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے, حضور نے عجیب جملہ کہا. حضور نے کہا اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون. یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن شاید ان کی نسل کلمہ پڑھے گی. اب ان کی نسل کون ہے؟ ہو سکتا ہے ہم لوگ ان کی نسل ہو. کیوں؟ کیونکہ محمد بن قاسم جو سندھ آئے, ہندوستان آئے, جب اکھنڈ بھارت تھا, اکھنڈ ہندوستان تھا, جب محمد بن قاسم آئے تو محمد بن قاسم جو ہے نا اسی طائف کے رہنے والے ہیں. اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیتے تو محمد بن قاسم کا خاندان بھی ختم ہو جاتا. محمد بن قاسم سندھ کے اندر آئے, حجاج بن یوسف نے ان کو بھیجا اور انہوں نے یہاں پر دین کا کام کیا. اور یہاں پر پورے ہندوستان کے اندر, اس وقت اکھنڈ بھارت تھا, پورے ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلایا. ہو سکتا ہے انہی کی محنت سے ہم لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہو,
اگر بد دعا کر دیتے اور محمد بن قاسم کا خاندان ختم ہو جاتا تو شاید کہ ہم لوگ بھی جو ہے کسی مندر میں گھنٹہ بجانے والے ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو مایوس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پھوپھی جو حضرت ام ہانی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، ان کے گھر آ کر رات میں سو گئے۔ جب ان کے گھر رات میں آ کر سو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا، کاش کہ میرا کوئی دلدار ہوتا، کاش کہ میرا کوئی غمخوار ہوتا، کاش کہ میرا کوئی رفیق ہوتا، کاش کہ میرا کوئی ساتھی ہوتا کہ میں جس کو اپنی غم کی باتیں بتاتا، میں اپنی غم کی باتیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جبرائیل صلاۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے پاس 70,000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس طرح دروازے سے نہیں آئے، چھت سے آئے۔ بھئی وہ فرشتے ہیں، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیسا آ گئے؟ بھئی فرشتہ ہے، جنات کہیں سے بھی آ سکتا ہے، بھائی شیطان کو کیا ضرورت ہے دروازوں کی، وہ تو ایک ہوا ہے، ہوا کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ تو فرشتے ہیں، چھت سے آئے۔ جب چھت سے آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اللہ آپ کے ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام حتیم لے گئے، جو خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ دیکھو آج اتنا چوکور ہے، پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ ایسا نہیں تھا، جو حتیم گول ہے، تو یہاں تک خانہ کعبہ تھا، بہت بڑا تھا۔ تو اب بیت اللہ شریف چھوٹا ہو گیا، کیونکہ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بنایا گیا تو وہ تو کفار مکہ تھے، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بنے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 30 سال ہے جب وہاں پر آندھی طوفان آیا اور بیت اللہ شریف جو ہے شہید ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے دوبارہ اس کو بنانے کا ارادہ کیا، تو سب نے ارادہ یہ کیا کہ بھئی ہم بیت اللہ شریف میں جو مال لگائیں گے حلال مال لگائیں گے، حلال مال لگائیں، حرام نہیں لگائیں گے، حرام سے اس کو نہیں بنائیں گے۔ وہ تو انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بنے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے۔ یہاں ہم نے کلمہ پڑھ کر 50 سال ہو گئے، لیکن ہمارے کو سب معلوم ہے حلال حرام کیا ہے۔ اے جان دو جی کچھ بھی نہ ہوتا، کھان دو جی کچھ بھی نہ ہوتا، سب چلتا یہ سب چلتا نا، پھر وہاں بھی تیار ہو کوڑے کھانے کے واسطے۔ تو انہوں نے اس کو جب بنایا بیت اللہ شریف کو، جب انہوں نے حلال پیسے اکٹھے کیے تو حلال پیسے اتنے ہی جمع ہوئے کہ اس کو اتنا ہی بنا سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جتنے حلال کے پیسے جمع ہوئے ہیں تو حلال پیسوں سے اتنا ہی بنا لیں، اس کو چھوڑ دیں باقی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام جو اس وقت کے لوگ تھے کفار مکہ تھا، ان سب نے مل کر خانہ کعبہ کو اتنا بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حتیم کی جگہ کو چھوڑ دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو بیت اللہ شریف میں، اب ہر آدمی بیت اللہ شریف میں کیسے داخل ہوگا؟ بیت اللہ شریف میں بیت اللہ شریف میں اندر جانے کے واسطے پہلے آدمی کو کسی اسلامی ملک کا بادشاہ بننا پڑتا، یا ہم تو اپنے گھر کے بادشاہ نہیں ہیں، اسلامی ملک کے بادشاہ کیسے بنیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوٹا خانہ کعبہ بنایا کہ جو خانہ کعبے کے باہر جو جگہ ہے جو حتیم ہے، یہاں بھی اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خانہ کعبے میں گئے ہو، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ شریف کی جگہ ہے۔ یہاں بھی اگر کوئی گیا تو یہ سوچے کہ میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا، بیت اللہ کے دروازے کھلنا ضرور نہیں ہے، حتیم میں جب چلا گیا کوئی آدمی تو یہ سوچے کہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شق صدر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو یہاں سے ایسا کھولا گیا اور وہاں سے دل نکالا، اور دل کو آب زمزم سے دھویا کس نے؟ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بھئی یہ نبی کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ بات معراج کا واقعہ وہ ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس ہمیں اس واقعے پر ایمان لانا ہے۔ اور آدمی سوچتا بھائی ایسا کیسے نکال لیے، پھر نکالے تو پھر یہاں پر وہ نشان رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کوئی نشان بھی نہیں تھا، وہ نبی تھے، نبی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس اس واقعے پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے، بات ختم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دل کو نکالا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس برتن کو لے کر آئے تھے، ایک برتن تھا، اس برتن کو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر آئے، جنت کا برتن تھا، وہ جنت کا تش تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر رکھا گیا۔ تو جب برتن جنت سے آ سکتا ہے تو آب کوثر بھی جنت سے آ سکتا ہے، لیکن آب کوثر جنت سے نہیں آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے، دنیا میں آب زمزم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماء زمزم لما شرب له، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمزم کو ماء زمزم لما شرب له، جو آب زمزم کو جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرما دیں گے۔ بے ایک آدمی آب زمزم کو پیے اور یہ نیت کرے کہ میری ساری بیماری ختم ہو جائے تو اس کی ساری بیماری ختم ہو جائیں گی۔ تو آب زمزم، اب ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن زمزم کا پانی نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن سرکہ نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، سب سے بہترین اس دنیا کا اگر اس کوئی سالن ہے، کوئی کھانا ہے تو وہ سرکہ ہے، نہ خراب ہوتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ پھٹتا ہے، نہ سڑتا ہے، جب چاہے روٹی ڈبو کھاؤ۔ لیکن ہمارے گھر میں نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن زیتون کا تیل نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن کھجور نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہوتی تو بہت کم، کبھی رمضان آیا تو کھجور آتا کوئی تو بھی دے دیا تو خریدتے نہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں رہنا ہے، یہ سب چیزیں رکھنا سنت ہے ہمارے گھر میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی، سرکہ ہوگا، کھجور ہوگا، آب زمزم ہوگا، زیتون ہوگا، جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی اس گھر والے کبھی بھوک سے مر نہیں سکتے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے گھر میں فاقے کی یہ نشانی یہی ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن فلاں درگاہ کا پانی تو ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ہونٹوں سے جو ٹچ ہوا ہے جو پانی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو نکلا ہوا پانی ہے، وہ پانی ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر میں آب زمزم کا پانی رہنا چاہیے۔ اب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوا، بھائی کون سے ڈاکٹر کو لے جانا، کون سے دواخانے کو لے جانا، دواخانے بھی لے جانا آپ، لیکن پہلے جو زمزم کا پانی ہے وہ اس کو پلانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ جس نیت سے پیو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ تو ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ آدمی بیمار ہوا اور آب زمزم کو یہ نیت کر کے پی، اللہ جو میری جو بیماری ہے میں اس بیماری کے لائق نہیں ہوں، میری اتنی طاقت نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے، بس اس بیماری کو آپ ختم فرما دے، تو فوراً وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو جو دھویا گیا وہ آب زمزم سے دھویا گیا، تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، اور آسمانوں کے اندر جنت کے اندر جو سب سے بہترین پانی ہے وہ آب کوثر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آب کوثر نصیب فرمائے، لیکن اس کے واسطے ویسا کام کرنے پڑتے ہیں۔ 2 نمبری کام چھوڑ کر 1 نمبر پہ آؤ گے تو آب کوثر ملے گا، 2 نمبری سارے دن کام کیے، ساری زندگی کام کیے تو آب کوثر پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب یہاں سے چلے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سینوں کو نکالا گیا اور اس کو جو دھویا گیا وہ اس لیے دھویا گیا تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ نور سے، حکمتوں سے بھر جائے، اور آپ کے دل کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، کہ اس دل سے آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر، اس کو شق صدر بولتے ہیں، جو سینے کو دل کو نکالا گیا سینے سے اور جو دھویا گیا وہ 4 مرتبہ دھویا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر رہتے تھے اور آپ کی عمر صرف 4 سال تھی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا سینے سے دل کو اور دھویا، اور دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 10 سال تھی، اور تیسری مرتبہ جب آپ کو نبی بنایا گیا، جب آپ کو نبوت ملی غار حرا کے اندر، تیسری مرتبہ اس وقت آپ کے دل کو دھویا گیا، سینے سے نکالا گیا، اور چوتھی مرتبہ یہ معراج کا واقعہ ہے کہ معراج کے موقع پر یعنی پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مرتبہ آپ کے دل مبارک کو سینے سے نکال کر دھویا گیا ہے۔ جس طرح نماز سے پہلے ہم لوگ وضو کرتے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمانوں پر لے جانے سے پہلے آپ کے دل کو دھویا گیا ہے۔ جس طرح، اور اس میں ایک اور حکمت ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تاکہ ہمارے بدن پر اور ہمارے اعضاء پر جو میل و کچیل لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اسی طرح آدمی جب نماز کو شروع کرے تو اپنا دل کا کینہ اور بغض بھی سائیڈ میں رکھ دے۔ دل کے اندر کینہ اور بغض لے کر، دل کے اندر لوگوں کی برائیاں لے کر، میرا پڑوسی بلڈنگ کائی کو بنا لیا، بھائی اس کی بلڈنگ گر جانا، میرا پڑوسی کا کاروبار کیوں بن گیا، اس کا کاروبار ختم ہو جانا، انہیں دکان کیوں کھول لیا، اس کی دکانیں کیوں آباد ہو گئی، یہ برباد ہو جانا، یہ سب چیزیں اگر ہمارے دل میں ہیں تو ایسا آدمی پہلی بات تو مومن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور سارے دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان ہے۔ اگر میرا خاندان کا کوئی آدمی ہے اس کو کوئی برا بولے، چاہے میری اس سے لاکھ لڑائیاں ہیں، دوسرا باہر کا کوئی آدمی اگر اس کو بولے گا تو میرا دل دکھ گیا، میرے خاندان کو آدمی کو ایسا بول رہا بھائی، تو یہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان ہے، کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاندان کے آدمی کے بارے میں برا سوچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں اچھا ہی کیسا سوچ سکتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کا بغض بھی نکال کر باہر مسجد سے باہر پھینک دے چپلوں کے ساتھ، جب جائیں گے وہ چپلوں کے ساتھ اٹھا لینا، اصل تو اٹھانا ہی چاہیے، لیکن جب زیادہ جو ہے بالکل جو ہے ڈوب گیا ہے حسد میں بغض میں تو مسجد کے باہر رکھ کے آنا وہ حسد اور بغض، مسجد میں جب آنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے تو آپ کے دل کو دھویا گیا، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے تاکہ ہمارے اعضاء صاف ہو جائے، تو ہمارے کو نماز سے پہلے بھی اپنے جو دل کا بغض ہے وہ سب ختم کر دینا ہے۔
تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری لے کر آئے جس کا نام تھا براق، جس کا نام براق تھا۔ براق کے مطلب ہے تیز چلنے والا، یعنی اتنا تیز چلنے والا جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک تیز۔ اب ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ 2-3 کلومیٹر تک دور تک جاتی ہے، تو جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جا رہی تھی وہاں تک اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا، وہاں تک اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ ایسے سواری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھے تو وہ ہلنے لگا براق، تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا اے براق تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ اس سے اکمل، اس سے اجمل، اس سے محترم، اس سے معظم اور اس سے مکرم جو آپ کے اوپر بیٹھنے والے ہیں، جو آپ کے اوپر بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ عظیم ہستی آج تک تیرے اوپر نہ کوئی بیٹھی ہے نہ کوئی بیٹھ سکتی ہے۔ تو ان کو بٹھا کر ہل رہا ہے، تو وہ جو جانور تھا براق وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، تو وہ پھر ہلا نہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لے کر جو ہے بیت المقدس چلے گئے، بیت المقدس لے گیا۔ اب بیت المقدس جب گئے تو وہاں پر تمام نبی موجود تھے، تمام نبی پہلے موجود تھے، لیکن جب بیت المقدس گئے تو بیت المقدس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے یثرب جو مدینہ ہے، مدینہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا، پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے مدینہ میں اتارا کہ آپ یہاں پر اترے اور یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ اب جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ آپ ہجرت کرنے کے بعد یہاں پر آئیں گے، تو یہاں پر آپ جو ہے پہلی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ دوسری جگہ جو آپ کو اتارا گیا وہ کوہ طور تھا، کوہ طور پر آپ کو اتارا اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تاکہ ان جگہوں کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں، ان جگہوں کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں۔ اور تیسری جگہ جو بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو اتارا گیا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہاں پر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو آپ جا رہے تھے، سفر کے درمیان ایک عجیب سی خوشبو آئی، عجیب سی خوشبو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ وہاں سے یہاں تک آ رہے ہیں تو کوئی خوشبو نہیں ہے؟ کوئی خوشبو نہیں ہے، یہ کیسی خوشبو ہے جو عجیب سی خوشبو آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ یہ عجیب خوشبو ہے، اس خوشبو کی عجیب داستان ہے، کیا داستان ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرعون کی بیٹی تھی، تو فرعون کی بیٹی کی ایک باندی تھی جس کا نام مشاطہ ہے، تو وہ مشاطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ جب ایمان لے آئی تو وہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گری تو اس نے بسم اللہ پڑھا، نیچے گری اور نیچے سے جب اٹھایا تو بسم اللہ پڑھ کر نیچے اٹھایا۔ کنگھی گرنے پر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، یہاں کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، اس لیے اتنی پلیٹ بھری ہوئی ہے اس کو سارا کھا جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ برکت ہی نہیں ہے نا، اور فخر سے بولتے ہیں میں 3 پلیٹ بریانی کھایا۔ اور حضور نے تو فرمایا کہ منافق 7 پیٹ کھاتا ہے، 7 آنت کھاتا ہے منافق، یعنی یہ 7 کے 7 پلیٹ کھا گیا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ صرف ایک آنت کھاتا ہے، یعنی مسلمان جو ہے مومن جو ہے اس کا 1 پلیٹ بریانی میں پیٹ بھر جاتا، لیکن جو بنا بسم اللہ کا پڑھا اور ایسی حالت میں پڑھا کہ اللہ رحم فرمائے یہ تو 7 پلیٹ بھی بریانی کھا لے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہاں کنگھی گرنے پر بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے، یہاں کھانا کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھ رہے کوئی۔ اور بعض جگہ دعوت میں جایا تو بسم اللہ نے پڑھنے کا، بسم اللہ پڑھے تو کم کھاتا ہوں میں، استغفر اللہ، عجیب حالت ہے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کا ہے، چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ تو ان کے ہاتھ میں سے وہ کنگھی گری، باندی کے ہاتھ میں تو مشاطہ کے ہاتھ میں، تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ تو فرعون کی جو بیٹی تھی وہ حیران ہو گئی، یہ کیا پڑھے تم؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا ہے، یہ اللہ کا نام ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب فرعون نے یہ بات سن لی، فرعون نے جب بات سن لی، فرعون کو تو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آئی، تو فرعون نے اس کو پکڑا، تو اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، تو فرعون نے پکڑ کر کہا کہ تو میرے اوپر ایمان لا، مجھ کو خدا مان، کیونکہ فرعون تو بولتا تھا نا قال انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی خدا ہوں، مجھ پر ایمان لا۔ اس نے کہا کہ میں تجھ پر ایمان لے، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں، تجھ پر ایمان کیوں لاؤں گی، تجھ پر ایمان لے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر نہیں لاتی تو پھر جلنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نے ایک جگہ آگ جلائی اور آگ کے اوپر ایسے برتن رکھا، اس برتن میں جو ہے تیل کو، سرسوں کا تیل ڈالا، اس کو جلایا۔ تو اس نے کہا کہ تم مانتے نہیں مانتی؟ میں کہا میں نہیں مانوں گی۔ تو فرعون نے ان تینوں کو اٹھا کر اس تیل میں ڈال دیا، گرم تیل میں۔ تو اس نے جانے سے پہلے فرعون سے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ تیل میں جا رہی ہوں، کڑھائی میں کود رہی ہوں، میں جل جاؤں گی، بھن جاؤں گی، لیکن میری تجھ سے ایک وصیت ہے، کیا کہ بعد میں ایسا کرنا ہم تینوں کی ہڈیوں کو جمع کرنا اور تینوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا، 2 میری بیٹیاں ہیں، 1 میں ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، اس میں کیا ہے۔ تو وہ تینوں اپنے دونوں بچوں کو لے کر اور اس ہانڈی میں کود گئے جس میں گرم کھدکتا ہوا تیل تھا، صرف اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ یہاں کلمہ پڑھنے پر لوگوں کو مارا جا رہا، یہاں تو کسی کو نہیں مارے جا رہے، نہ کسی کو کوئی روک رہے، نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی منع کر رہے، کچھ بھی نہیں، سارے راستے ہمارے، سارے راستے کھلے ہوئے، پھر بھی مسجد میں آنے توفیق نہیں ہو رہی۔
تو فرعون نے ان کے جلنے کے بعد ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دفنا دیا. جہاں پر دفنایا وہاں سے یہ خوشبو آ رہی تھی جو حضور نے پوچھا نا کہ عجیب سی خوشبو آ رہی ہے, اور قیامت تک وہاں سے وہ خوشبو آتی رہے گی. وہ کہاں ہے جگہ ہوں گی وہاں پر جگہ, مصر کے قریب وہ جگہ ہے. تو فرعون نے اس کی ہڈیوں کو جلایا تو وہاں سے خوشبو آ رہی تھی, اور ایسی خوشبو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے پسینے میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ سارے مدینے کے لوگ پریشان تھے. اور یہ عجیب سی خوشبو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک پسینے سے بھی زیادہ خوشبو ہے جو حضور کو بھی آ رہی ہے. تو یہ ایمان کی خوشبو ہے, ایمان کی. تو اپنے ایمان پر ثابت قدم جو رہے گا, آدمی مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. یہاں ہمارے زندہ رہتے ہوئے عطر خوب لگا رہے ہیں, 2 منٹ کے بعد ختم ہو جا رہی. پرفیوم لے لیے ہزاروں, خوب ڈال رہے ہیں, سرچ کر لیے کون سا پرفیوم بہترین ہے, وہ منگا لیے 5000 کا لگا رہے ہیں, تو پھر بھی خوشبو نہیں آ رہی ہے. اور وہاں ایمان کی ایسی خوشبو ہے, کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں, بنا پرفیوم کی بھی خوشبو آ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بیت اللہ سے, خانہ کعبہ سے مسجد اقصی, جو مسجد اقصی لے کر گئے, بیت المقدس لے کر گئے, تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تمام نبی پہلے ہی موجود تھے. اور جو مسجد اقصی سے باہر ایک پتھر تھا, اس پتھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا. آج بھی وہ پتھر موجود ہے, آج بھی وہ پتھر موجود ہے, آج بھی وہ پتھر ہے. تو مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے بعد اس پتھر میں اپنے براق کو باندھا. اور جتنے بھی نبی آئے تھے انہوں نے بھی اپنے براق کو, اپنے جو ان کے جو جانور تھے ان کو باندھا ہوا تھا, تمام نبیوں نے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسجد اقصی میں گئے, بیت المقدس میں گئے, تو بیت المقدس میں تمام جو نبی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. نبی حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے, ہمیں نماز پڑھائیں گے. سمجھ میں آئی؟ نبی انتظار کر رہے ہیں حضور کا, یعنی نبی مقتدی ہیں, یعنی جتنے بھی نبی ہیں 1.25 لاکھ نبی وہ مقتدی ہیں, اور امام کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ انتظار کر رہے ہیں, یعنی نبی انتظار کر رہے ہیں. یہاں ہمارا مقتدی ہمارا انتظار نہیں کرتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے کہ مقتدی پہلے آتا ہے, امام بعد میں آتا. یہاں کیا ہے؟ امام پہلے آنا, بھائی میری مرضی ہے تو آتا ہوں, میری مرضی ہے تو نماز ٹھہرنے کے بعد آتا ہوں, میری مرضی ہے تو نماز ختم ہونے کے بعد بھی آتا ہوں, تو کیا کر لیتا میرا. یہاں سے سیکھے کہ مقتدی پہلے آتے ہیں, تمام نبی پہلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے. یہاں سے سیکھے مقتدیوں کو مسجد میں پہلے آنا کا حکم ہے. نبی پہلے آ رہے ہیں, نبی, تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کے جوتوں پر جو دھول لگی ہے وہ دھول کے برابر بھی پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو نبی پہلے آ رہے ہیں, تو ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسجد کو پہلے آئیں. اگر امام صاحب تھوڑی بہت لیٹ ہو جائے تو درگزر کریں, کوئی بات نہیں بھائی. ان کو بھی پیشاب آیا تھا, امام صاحب کو پیشاب آیا اور مغرب کی اذان ہو رہی, تو نہیں کر سکتا انہیں پیشاب, کر سکتا نہیں کر سکتا. یہاں اذان کے بعد چلا لیتے لوگ. اگر مقتدی کو پیشاب آیا, اذان ختم بھی ہوگی تو پیشاب کر کے آتا انہیں, اس کو کیا کرنے کا ہے. تو درگزر کرنا سیکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی آئے تو مسجد اقصی آنے سے پہلے ہی تمام نبی موجود تھے. تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی. اذان دینے کے بعد تمام نبی انتظار میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے. تو حضور نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی. اور اس رات, جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی آنے والے ہیں, تو جو وہاں کے پادری تھے, کیونکہ وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا اس وقت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتح کیا. دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا. لیکن آج ہماری بدنصیبی ہے کہ آج بھی عیسائیوں کے, یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا, تو عیسائی پادری تھا. اب رات کو جب وہاں سے گئے, وہ عبادت کرتے تھے بیت المقدس کے اندر, جب وہاں سے گئے رات کو دروازہ بند کر رہے تو دروازہ بند نہیں ہو رہا. خوب دروازہ بند کر رہے, 10 آدمی مل کے دروازہ بند کر رہے ہیں, لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا. ان لوگ ہار گئے, تھک گئے, کیا کر رہے بھائی, کیا کرنا, دروازہ بند نہیں ہو رہا. تو اس میں سے جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ بھائی چھوڑو, صبح دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو بھی فالٹ ہو دروازے میں, چھوڑو. جب صبح وہ آئے تو ان کو محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر لوگ بہت, ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے, نماز پڑھ کر گئے ہیں. اور جب نجاشی کا دربار لگا, نجاشی کے دربار میں یہ پادری موجود تھا, اور اس پادری نے نجاشی سے کہا کہ میں اس رات میں بیت المقدس کے دروازہ بند کرنے والا تھا, لیکن دروازہ بند نہیں ہوا. تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر وہ نبی آئے تھے. جب ابو سفیان نے نجاشی کے دربار میں گواہی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس پادری نے بھی گواہی دی کہ میں موجود تھا, اور اس پادری نے وہاں پر کلمہ پڑھا, اور نجاشی نے بھی کلمہ پڑھا, صرف اس واقعے کی بنا پر. تو جب پادری نے, تو دروازہ بند نہیں ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے, 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری سواری لے کر آئے, جس کو رفرف بولتے ہیں. رفرف یعنی سیڑھی. وہ رفرف جو ہے زمین سے پہلے آسمان پر لے گئے, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر. تو پہلے آسمان پر کون ہے؟ پہلے آسمان پر ہیں, چلو بیت المقدس کی تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں میں. تو بیت المقدس جو کیوں گئے بھائی, اگر جاتے تو مکے سے ڈائریکٹ بھی جا سکتے تھے نا, بیت المقدس کا گئے. تو
بات کروں تو بیت المقدس جو گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود بتایا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. کس طرح برکتیں رکھی ہیں کہ پہلی بات سب سے زیادہ جو نبی آئے وہ ملک شام فلسطین کے اندر آئے جہاں بیت المقدس ہے. دوسری بات جو بیت المقدس ہے اس کے آزو بازو کئی ہزار نبی دفن ہیں جن میں سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب جو ہے بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں. جہاں نبی دفن ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس لیے پہلی بات وہاں پر لے گئے. اور مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے اس کو تعمیر کرنا جو شروع کیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب تھے. لیکن جیسے انہوں نے شروع کرنے کے بعد فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو 13 سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے. صرف 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے. تو بادشاہ بننے کے بعد فوراً بعد نبی بنے. 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 53 سال 53 ایئرس کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. اور جب سے آپ نبی بنے اس کے 2 سال کے بعد آپ نے جو ہے اس میں کام شروع کیا. 2 سال کے بعد کام شروع کیا یعنی 15 سال کی عمر میں کام شروع کیا. تو 38 ایئرس میں بیت المقدس بن کے تیار ہوا. بیت المقدس کی جو مسجد ہے, لیکن یہ مسجد وہ مسجد جو اب ہے یہ مسجد نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ, کیونکہ ان کے بعد جو بخت نصر بادشاہ آیا اس نے پوری مسجد کو ڈھا دیا. لیکن اس میں کچھ تعمیرات ایسی ہیں جو اب بھی وہی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے 38 ایئرس کے اندر 38 سال کے اندر جو ہے اس پر جناتوں سے تعمیر کرایا. جناتوں سے تعمیر کا کام چلا 38 سال تک جناتوں سے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے بتایا کہ آپ کا موت کا وقت ہو چکا ہے. تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یا اللہ ابھی تو میں مسجد بنا رہا ہوں, ابھی تو مسجد بن کے تیار نہیں ہوئی, اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک مسجد نہ بنے, جب تک مسجد تعمیر نہ ہو کہ میری موت جو ہے نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری تمنا یہی ہے نا, تو ٹھیک ہے تمہاری تمنا پوری ہوگی. تو جنات اس کو بنا رہے تھے. آج بھی اتنے بڑے پتھر اس میں لگے, جو اس کا جو پلر ہے نا وہ پلر کو آج 4-5 جیسی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے. اتنا بڑا پلر ہے. یہ مسجد میں سے 2 حصہ بنا ہو, اتنا بڑا ایک پلر ہے, تو انسان نہیں اٹھا سکتے. تو معلوم ہوگا کہ وہ جناتوں نے کام کیا. جنات ہی اٹھا سکتے اتنا بڑا پتھر, انسان تو نہیں. تو جناتوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی تمنا یہ ہے نا کہ جب تک بیت المقدس کی تعمیر نہ ہو, جب تک بیت المقدس مسجد اقصیٰ تعمیر نہ ہو, مکمل نہ ہو, جب تک آپ کی موت نہ ہو, ٹھیک ہے آپ ایک عصا لے لیں اور عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں. اب وہ عصا لیا, عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی روح نکال لی گئی, آپ کا انتقال ہو گیا. جناتوں کو نہیں معلوم, جنات بڑے ڈرتے تھے انہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ بولو ان پر حکومت تھی ان کی. اب جنات جلدی کام کر رہے ہیں بھائی, جلدی کام کر رہے ہیں, جب تک وہ پورا بنا نہیں. جب وہ پورا بن گیا, پورا بن کے جو مسجد اقصیٰ بالکل تیار ہو گئی, تو جو جس عصا پر جس لکڑی پر آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اس کو دیمک نے چاٹ لیا, اس کو گھن لگ گیا. گھن سمجھتے ہیں نا آپ, دیمک نے چاٹ لیا. دیمک نے جب چاٹا تو وہ لکڑی کمزور ہو گئی, لکڑی کمزور ہوئی تو لکڑی ٹوٹی, تو آپ بھی گر گئے. جب گرے تو ادھر جنات کام کر رہے تھے, وہ آخری اینٹ رکھنی باقی تھی بس, وہ آخری اینٹ رکھے اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو جناتوں نے دکھا رہے, وہ گر گئے, ان کا انتقال ہو گیا. جنات سارے چھوڑ کے بھاگ گئے. مسجد بھی تعمیر ہو گئی اور ان کی وفات بھی ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو جو لوگوں نے ان کو دفنایا, تو سارے کام ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا اس واقعے سے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو آدمی کو 1 سیکنڈ بھی نہیں ملتا. یہاں نبیوں کو وقت نہیں ملا, ہمارے کون سے ملتا, نبیوں کو وقت نہیں ملا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے. پہلے آسمان پر جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب حضرت آدم علیہ السلام یوں کھڑے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے تو خوش ہو جاتے, ادھر دیکھتے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آتے, آپ رونے لگتے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا یہ جو ان کا رونے کا ہنسنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں سیدھا ہاتھ کی طرف تو اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں جو جنت والے ہیں, تو جنت والوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, ہنستے ہیں. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان اولادوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں, تو ان اولادوں کو دیکھ کر آپ جو ہے رونے لگتے ہیں کہ میری یہ اولاد جہنم میں جانے والی ہے. تو دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت المعمور کا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, یوں دونوں پاؤں کو اوپر کر کے جس طرح بیٹھتے یوں دونوں پاؤں کو اوپر کر کے, اور بیت المعمور کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اب بیت المعمور کیا ہے؟ دیکھو ہمارا بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے,
ہم جہاں حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف حج کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتے ہیں، یہ انسانوں کا خانہ کعبہ ہے، یہ انسانوں کا بیت اللہ ہے، لیکن فرشتوں کا بیت اللہ بیت المعمور ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ اسی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، بالکل اوپر ہے، اور روزانہ وہاں پر 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرنے کے بعد جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، قیامت اس کا نمبر نہیں آتا۔ اور یہاں ہمارے پاس بیت اللہ ہے، ہر سال جا سکتے ہیں، لیکن جانا توفیق نہیں ہوتا۔ بینکوں میں پیسہ بھر رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن حج عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، حج عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے کہ میرا پیسہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں جس کو اللہ کے لیے لگا سکوں۔ تو بیت اللہ بیت المعمور کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلی بات تو اپنی امت سے میرا سلام کہنا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلی بات تو آپ جب یہاں سے جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تو سلام کہہ دیا، جواب دیں آپ سب، ابراہیم علیہ السلام کا سلام کا جواب دیں سب۔ وعلیکم السلام، میں بھی دیتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ دوسرا کہا کہ جنت ایک چٹل میدان ہے، اور جنت کے درخت اپنے امتی کو، اپنے جو ماننے والے ہیں آپ کی جو امتی ان کو بتائیں یہ کلمہ پڑھیں، جتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے اتنے ہی درخت جو ہے جنت کے اندر لگ جائیں گے۔ کیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو آدمی اس کو ایک مرتبہ پڑھے، تیسرا کلمہ، جو آدمی تیسرا کلمہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو جو وہاں پر جتنے زیادہ جس نے یہاں پر کلمہ پڑھے ہوں گے اتنے ہی زیادہ درخت ملتا ہے وہاں پر۔ اب ایک آدمی یہ سوچتا، ہوشیار بہت ہے مسلمان، ایک مرتبہ پڑھ لی ایک درخت بس ہے نا بھائی، ایک مرتبہ پڑھ لیے ایک درخت بس ہے، تو اس لیے میں بولتا ہوں اگر ایک پلاٹ لے لیے تو بولتا ہے ایک پلاٹ بس ہے، ایک اور ہونا بھائی، ایک گھر بنا لیا تو ایک اور ہونا، ایک اور ہونا، ایک بائک لے لیے تو ایک اور بائک ہونا۔ جب یہاں پر بس نہیں ہو رہا تو وہاں پر بھی بس نہیں ہوگا پھر۔ تو جو یہاں پر جتنی زیادہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھے گا تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ پڑھتے رہیں، لوگوں کی چغلیاں اور لوگوں کی برائیاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس میں صرف گناہ ہی ملیں گے۔ یہ پڑھتے رہیں آپ، دکان پر بیٹھے خالی یہ پڑھتے رہیں آپ، تو جتنی مرتبہ پڑھیں گے تو جہاں پر جتنے زیادہ جس کی بلڈنگ ہے دنیا میں، جتنی زیادہ جس کی پلاٹ ہے اتنا زیادہ مالدار ہے، وہاں پر بھی جتنے زیادہ جس کے درخت ہوں گے اتنا ہی امیر ہوگا۔ تو یہاں کا امیر کو لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، یہاں کا امیر کو لوگ جگہ دیتے ہیں، اپنے دل میں بھی جگہ دیتے ہیں، بٹھانے کو غریب کو تو کوئی پوچھتا نہیں، اس لیے وہاں کا جو امیر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہلے جنت میں بھیجائیں گے، بھائی تو جانا جنت۔ تو ہم سب کو کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہمیشہ پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے آپ گئے تو آپ نے جنت کو دیکھا، تو جنت میں سے دیکھا سب سے پہلے کہ جنت سے 4 نہر آ رہی۔ کتنے نہر؟ 4 نہر آ رہی، اور چاروں نہر بالکل برابر چل رہی ہیں، اس کا پانی ادھر نہیں مل رہا، اس کا پانی ادھر نہیں مل رہا۔ دنیا میں بھی ایسی نہر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر اس کا ذکر فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ 2 نہر ایسی ہیں، اب ایک گندا پانی ہے، ایک کا تو بالکل صاف پانی ہے، ایک کا تھوڑا میلا پانی ہے، تو دونوں پانی آپس میں مل کے چلتے ہیں۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں نیٹ پہ، لیکن ملتا نہیں، بالکل نہیں ملتا، آپ دور سے دیکھتے رہے یہ کیا مل رہا نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت میں 4 نہر دیکھی، سب سے پہلی نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی، اور چوتھی شراب کی۔ 4 نہر، یہ شراب نہیں، شرابن طہورا وہ الگ ہے۔ سورہ حل اتی علی الانسان، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پوری اس کو بیان فرمایا کہ نہر کے بارے میں۔ تو جو وہ نہریں چاروں ساتھ میں چل رہی تھی اور ایک دوسرے میں مل رہی نہیں تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور نے کہا، جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے کہا کہ یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ تو ایک کمرے کے پاس لے گئے، تو کہا کہ آپ دیکھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کمرے پر تو لوک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، تالا کیسے کھلے گا؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس تالے کی چابی تو آپ کے پاس ہے، کہ میرے پاس میں تو کچھ بھی نہیں لگا، میرے پاس تو جیب ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جیب ہی نہیں تھی، ہماری تو جیب بھی 4-4 5-5 ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ چابی نہیں ہے۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ آپ پڑھیں، پھونک مارے تالا کھل جاتا۔ تو حضور نے بسم اللہ پڑھی، پھونک ماری، تالا کھل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 4 نہر بہ رہی تھی وہاں پہ، اور جو پہلی نہر جو بہ رہی تھی وہ بسم اللہ، بسمی جو میم ہے، بسمی کے بعد جو میم ہے، اس میم سے پہلی نہر نکل رہی تھی۔ بسم اللہ ہی، اللہ جو ہے اللہ کا جو ہا ہے آخر میں، دوسری نہر اس سے نکل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمٰ، رحمٰ کا جو میم ہے تیسری نہر اس میم سے نکل رہی تھی۔ رحیم جو آخر کی میم ہے چوتھی نہر اس نہر سے، چوتھی جو نہر ہے اس میم سے نکل رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آگے چلے۔ جب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ میں نے 4 نہروں کو دیکھا ہے اور 4 نہر آپس میں مل رہی نہیں تھی، آپس میں نہیں مل رہی تھی،
تو لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے بھائی، یہ کیسی بات ہے؟ تو ایک یہودی حضرت خالد بن ولید کو ملا، بھائی میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے تجھے دلیل دے دی اور میں نے تجھے بتا دیا کہ یہ سچ بات ہے تو کیا کروں گا؟ میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تیار ہو جا سننے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ دماغ کتنے ہیں؟ ایک دماغ۔ کتنے دماغ؟ ایک دماغ۔ آنکھ کا تعلق دماغ سے، کان کا تعلق دماغ سے، ناک کا تعلق دماغ سے، منہ کا تعلق دماغ سے۔ دماغ ایک ہے لیکن پانی چار آ رہے، دماغ سے پانی آتا، ناک میں جاتا، آنکھ میں جاتا، کان میں جاتا، منہ میں جاتا۔ کبھی ایسا ہوا آنکھ کا پانی منہ میں آ گیا، کبھی ایسا ہوا ناک کا پانی، کسی آدمی کو جو سردی ہو گئی انہیں ناک سے نکال رہا سردی، کبھی ایسا ہوا۔ تو اس یہودی نے کہا بھائی بالکل بات صحیح ہے، جب ایک دماغ ہے اور ایک دماغ سے چار جگہ کا پانی جا رہا ہے، یہ آپس میں ٹچ نہیں ہو رہا تو وہ جنت میں بھی وہ نہریں ہیں۔ تو اس یہودی نے جب یہ باتیں سنی تو کلمہ پڑھ لیا۔ جب جنت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو ہے قدموں کی آہٹ سنی، حضرت بلال کی۔ تو حضور نے دیکھو، حضور کا پیار دیکھو صحابہ سے۔ یہاں ہم لوگ تو اتنا بد نصیب ہے، والد صاحب کے قدموں کی آہٹ دیکھ کر نہیں پہچان سکتے۔ والد صاحب آئے باہر سے کھٹکھٹا رہے، کون ہے بھائی؟ والد صاحب کو ایسا بولتے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ کو بھی پہچان رہے، یہ تو بلال کی آواز ہے، یہ تو بلال کی چلنے کی آواز ہے، یہاں کس طرح آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اس کا یہ مقام ہے کہ دنیا میں چلتے ہیں لیکن ان کی قدموں کی جو آہٹ ہے، کھٹ کھٹ کی جو آواز ہے، وہ جنت میں سنائی جاتی ہے۔ آگے کالا کے کلوٹے ہیں، کیسے ہیں؟ کالے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے دنیا میں۔ تو ایک حور ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک حور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں حور ملی۔ تو اس حور نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے تو کچھ دے کر جاؤ نا، آپ دنیا سے آؤ، میرے لیے کیا کچھ دے کر جاؤ، ایسے خالی ہاتھ جا رہا ہو۔ تو حضور نے کہا چلو میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں، چلو میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں۔ تو اس حور نے کہا یا رسول اللہ میرے نصیب میں بلال، میں تو سوچے ابو بکر عمر ہوتے، میں تو سوچ رہی تھی ابو بکر ہوتے، عمر ہوتے، میرے نصیب میں بلال۔ اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور تو چپ کر، میں پہلے جا کر بلال سے پوچھ تو لوں تو اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے، میں پہلے جا کے پوچھ تو لوں بلال کو کہ تو اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ حور شرما کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے لیے بلال ہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال کا مقام وہ ہے کہ جن کی چلنے کی آہٹ وہاں پر سن رہی ہے۔ یہاں ہماری والدہ اور ہماری بہن گھر کو آئے تو دروازہ کھٹکھٹائے تو کون ہے بھائی، کون ہے باہر، دیکھ کیا ذرا۔ اگر معلوم ہوا کہ بہن آ گئی گھر کو، منہ چڑھا لیتے کائی کو آگے جی بار بار یہاں پیسے مانگنے آ جاتی۔ بھائی والدہ اگر بہن بڑی ہے بھائی چھوٹا ہے تو بہن اگر بہن بڑی ہے بھائی چھوٹا ہے تو یہ بہن ماں کا کام کرتی ہے۔ آپ دیکھیں تجربہ کر کے، بہن ماں کا کام کرتی ہے۔ جس طرح ایک بہن ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، بڑی بہن بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اسی طرح پالتی ہے۔ آج بہن گھر کو آئے تو ناراض ہوتا ہے، بہن کائی کو یہیں پڑی رہتی ہے ہمارے گھر میں۔ بھائی بہن کو تو پالنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، بہن ہی تو ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، چاہے اس کے اعمال بھی کیسے ہوں، لیکن اس کی خدمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے نا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قرآن پڑھنے کی آواز سنی جن کا نام ہے حارثہ بن نعمان۔ تو ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے۔ انہیں تو زندہ ہے نا، میں ابھی مدینے میں چھوڑ گیا، انہیں تو مدینے میں چھوڑ گیا، انہیں یہاں قرآن کی آواز۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اور اپنی ماں کی خدمت ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ دنیا کے اندر جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا قرآن جنت والوں کو سنایا جاتا ہے، فرشتوں کو۔ ماں کی خدمت کس طرح کہ ماں کے سر کی مالش کرتے۔ ہم نے کبھی کی ہے سر کی مالش؟ کبھی نہیں کی، زندگی گزر گئی، ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ہم نے کبھی اپنی ماں کی سر کی مالش نہیں کی۔ ماں کو کنگھی کرتے، تیل لگاتے، ماں کی چٹیاں کرتے۔ یا ہم لوگ گرل فرینڈ کی چٹیاں کرنے تیار ہیں لیکن ماں کی چٹیاں کرنے تیار نہیں ہیں، ماں کی چوٹی کرنے تیار نہیں ہے، ماں کے پیر دبانے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتے تھے اپنی امی کو، اپنی امی کپڑے دھلتے تھے اپنی امی کے، اپنی ماں کے کپڑے دھلتے تھے، پیروں میں جو ہے مالش کرتے تھے، پیر دباتے تھے، کنگھی کرتے تھے، اتنی خدمت کی۔ تو وہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ دنیا کے اندر قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی آواز جنت والوں کو سنائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بھی مناظر دیکھے، جہنم کے بھی مناظر دیکھے۔ تو جنت کے اندر جب مناظر دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کو دیکھا کہ وہ بیج ڈال رہے ہیں، بیج ڈالتے بڑا ہو جاتا۔ یہاں اگر کسی آدمی نے کسی چیز کا بیج ڈالا سالوں کے مہینوں کے بعد بڑا ہوتا، اگر کوئی درخت کا بیج ڈالا تو سالوں کے بعد پھل لیتا۔ یہاں بیج ڈال رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنتی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جب انہوں نے دنیا میں جو صدقہ خیرات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو دیا ہے اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے غریبوں پر، جو انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پھل ان کو یہ دیا ہے کہ یہ بیج بوتے ہیں، بیج بوتے ہی اگ جا رہا، بیج بوتے، نہ کھاد دینے کی ضرورت ہے، نہ پانی دینے کی ضرورت ہے، نہ کیڑے مارنے کی، سپرے کرنے کی ضرورت ہے،
اسپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا اسپرے کے بیج ڈالا اور ہو جا رہا ہے، یہ جنتی لوگوں کی مثال ہے۔ تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی ایسے ہی بیج ڈالنا پڑے وہاں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جہنم کے مناظر کیے، میں 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں بس۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے اس کا گلا دبا رہے ہیں، گلا دباتے، اس کی آنکھیں باہر نکل جاتی، پھر چھوڑ دیتے، پھر فرشتے دباتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر فرشتے دباتے۔ تو حضور نے پوچھا بھائی یہ کون لوگ ہیں جن کے گلے کو جو ہے فرشتے دبا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کراتے ہیں، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کی، دونوں میں لڑائی کرا دی۔ تو جو لوگوں کے درمیان لڑائی کراتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا۔ اور ایک آدمی کو حضور نے دیکھا کہ اس کے سر پر فرشتے پتھر مار رہے ہیں، زور سے بڑا پتھر مارا، سر پھوٹ گیا، پھر سے اس کا سر پھر ٹھیک ہو گیا، پھر پتھر مارا، اور اس کے ساتھ قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ جب اذان ہوتی تھی اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا، دماغ سے سوچتا تھا ارے میرے واسطے نہیں ہو رہی تھا، مول صاحب ہے نا پڑھ لیتے، مودین صاحب ہے نا انہیں پڑھ لیتے، مسجد کے بازو رہتا نا انہیں پڑھ لیتا، میرے واسطے نہیں ہے۔ تو اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے سر کو آج پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے، بتائے تو بہت وقت ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے پیٹ کے اندر آگ جل رہی ہے، آگ، پیٹ کے اندر آگ جل رہی ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا وہ آدمی جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، 2 نمبر کا کاروبار، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی زمین اپنے نام کرانے والا، اور جھوٹ بول کے سامان خریدنے والا، جھوٹ بول کے سامان کو بیچنے والا۔ اور ایک آدمی کو دیکھا حضور نے کہ جس کا چہرہ خنزیر کا ہے، چہرہ خنزیر کا ہے، اور وہ پتھر کھا رہا ہے، پتھر۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، دنیا میں جو آدمی جھوٹ بولتا تھا یہ ہے وہ۔ اور ایک آدمی کو حضور نے دیکھا وہ خنزیر کا اس کی شکل ہے، اور اس کے بدن پر چھترے لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ جو جہنم کا جو پیپ ٹپک رہا ہے اوپر سے، جہنم والوں کو پیپ کو پی رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی شرابی ہے، شرابی جو دنیا میں شراب پیتا تھا، آج مسلمان کا اکثر طبقہ شرابی ہے۔ ہر گھر میں، اللہ سب ایسے نہیں ہے لیکن اکثر گھروں میں ایسے ہے کہ ایک شرابی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ شرابی آدمی جب تک شراب سے توبہ نہیں کرتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ انہیں حج کو گیا تو بھی حج قبول نہیں ہوتا، نماز قبول نہیں ہوتی، جب تک توبہ نہیں کرتا ہے شراب سے، جب تک جو ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں اپنا عمل قبول کروانا ہے تو پہلے شرابوں کو چھوڑے۔ ہمارے گھروں کے اندر شرابی موجود ہے، جو شراب نہیں پیا انہیں حقہ پیا، الگ الگ فلیور ڈال کے حقہ پیا۔ بھئی جس چیز میں نشہ ہے، حضور نے فرمایا کل مسکرین حرام ہے، ہر نشہ آور چیز، جس چیز سے نشہ ہوتا ہو ہر ایسی چیز حرام ہے، بس بات ختم۔ یہ حقے پکے کا بہانہ لگا کر نشہ کرنا نہیں ہے۔ جس چیز سے، اگر کوئی آدمی ایسا نارمل آدمی سگریٹ پیتا تو نشہ ہو جاتا، اس کے لیے سگریٹ بھی حرام ہے۔ ہر نشہ کلو مسکرین حرام، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس چیز سے نشہ ہوتا ہو ایسی تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ایسی تمام چیزیں حرام ہیں۔ تو کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں اور آرا ان کے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، پھر ٹھیک ہو گئے، پھر ایک فرشتہ آیا پھر ہاتھوں کو کاٹتا ہے، یہ چیخ رہے چلا رہی، یہ عورت کہہ رہی ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو فرشتے بول رہے ہیں قیامت نہیں آئے گی بھائی، تیرے لیے قیامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی لیکن تیرے لیے قیامت نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ عورت کون ہے جس عورت کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اس کے پیسے چوری کرتی تھی، اپنے گھر میں سے مال لے کر شوہر کی اجازت کے بنا دوسروں کو دیتی تھی، بہن آئی تو اس کو دے دیا، خالہ آئی تو اس کو دے دیا، شوہر کو پوچھا ہی نہیں، شوہر راضی نہیں ہے۔ اگر شوہر راضی ہے تو عورت اس کا مال دے سکتی ہے، اگر شوہر راضی نہیں ہے، کسی کو دینا نہیں ہے، تو عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال کسی کو دے۔ تو عورت کا ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں کس لیے؟ کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنا، شوہر کی بہن آ گئی تو اس کو کچھ بھی نہیں دینے کا، اپنی بہن آ گئی تو پورا گھر دے دیا، یہ کیسی ناانصافی ہے؟ شوہر کا بھائی آیا، نہیں دیور آیا، اس کو کچھ بھی نہیں دینا کا، اس کو باہر بٹھا کے مہمان کا وہیں سے بٹھا دینا، اپنا بھائی آیا تو اس کو اپنے ڈبل بیڈ پہ سلا رہے ہیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو عورت ایسی ہے اپنے شوہر کے خلاف، اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اپنا گھر میں سے مال دوسروں کو دے دیتی ہے، یہ اس کا حشر ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اپنے گھر میں سے 1 روپیہ 1 چونی بھی کسی کو نہ دے، شوہر کی اجازت لے کر ہی دیں۔ تو یہ واقعات بہت سارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر گئے۔ سدرہ بولتے ہیں بیری کے جھاڑ کو،
سدرہ بیری کے جھاڑ کو بولتے ہیں، وہاں پر گئے تو وہاں پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ آخری اسٹاپ ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے آپ جائیں گے، میں جاتا ہوں اللہ کے پاس، لیکن میرا راستہ دوسرا ہے، میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں، یہ آپ کا راستہ ہے، آپ اس سے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بہت سے لوگ یہاں پر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بھئی ہمارے نبی نے اگر دیدار کر بھی لیا تو تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ بھئی ہمیں جس سے محبت ہے وہ جھوٹے بھی اگر بولے کہ رات میں سویا اور رات میں جو ہے میں خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں 2 رکعت نماز پڑھا، تو اس کو تو جھوٹ بول رہا کیا؟ تو جس سے محبت ہے تھی، بھائی کیا خوش نصیب آدمی ہے، کیا قسمت ہے تیری، رات میں خواب میں بیت اللہ کو جا کے آیا، تو اس جس سے محبت رہتی، جس سے محبت نہیں ہے تو جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو حسد اور بغض ہو گیا ہے، تو میں بولتا ہوں کہ ہمارے نبی اگر چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر بھی لیا تو اس میں تکلیف کی بات کون سی ہے؟ تو اچھی بات ہے، حضور نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا ہے، تو قیامت کے دن جنتی بھی جتنے جنت میں ہوں گے تمام جنتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن جو دنیا میں گانا سنتا ہوگا اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ آدمی دیدار نہیں کر سکے گا۔ جو آدمی گانے سنتا ہوگا، آج تو جب تک ہم سفر میں جا رہے ہیں جب تک گانا چلا لے کہ اچھا فون میں وہ نہیں لگا لی، وہ ایئر فون نہیں لگا لیے تو مزہ نہیں آتا سفر کا۔ سفر میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، ایروپلین سے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں ایروپلین میں گانے، گاڑی میں گانے، بس میں گانے ہیں، اور جو ہے ٹرین میں گانے، ہر جگہ گانے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں تو گانے۔ کتنے لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، جب اس کے کانوں سے ایئر فون نکالا تو اس ایئر فون میں گانے بج رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کس طرح مرا، کیا لے کے آیا، تو فرشتے فرمائیں گے اللہ جب یہ مرا تھا تو گانے سنتے ہوئے مرا تھا۔ کس حال میں مرا؟ جو آدمی جس حال میں مرتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ بھی اسی حال کے مطابق کیے جاتے ہیں، تو یہ کس حال میں مرا؟ گانے سنتے ہوئے مرا۔ تو جو آدمی گانے سنتے ہوئے مر گیا، جس کی پوری زندگی گانے سنتے ہوئے چلی گئی، اب ایک آدمی بولتا ہے بھائی گانے سننا حرام کیوں ہے؟ مزہ آ رہا نا بھائی، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا یہ گانے سننا حرام اس لیے ہے کہ جو چیز آدمی کو شہوت پر بھڑکائے، جو آدمی کی جوانی کو بھڑکا دے، جو آدمی کی خواہشات کو بھڑکا دے، ہر وہ چیز مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جب آدمی گانا سنتا ہے کیا سوچتا ہے؟ یار میری بھی ایک گرل فرینڈ ہونا، سوچتا نہیں میری بھی ایک گرل فرینڈ ہونا، وہ سوچتا۔ سیڈ سانگ سنتا ہے، پھر ایسے سیڈ سانگ جن کو سنے تک گرل فرینڈ نہیں ہے تو بھی سن کر رونا آ جاتا، تو آدمی کیا سوچتا کہ ایسی سیڈ سانگ ہو تو اس سے آدمی کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ اب وہ صبح اٹھے گا جب رات کو گانے سنا اور ٹی وی دیکھا، فلمیں دیکھا، جب گانے سنا، ننگی ننگی عورتیں اس میں دیکھا، تو صبح جب اٹھے گا تو اس کا دل کرے گا کہ یار میری بھی کوئی گرل فرینڈ ہو۔ اب وہ بستی میں کسی کو دیکھتا، بن رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زبردستی بناتا، وہ زبردستی بن رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو مرڈر کر دیتا، ریپ کر دیتا۔ اور ریپ کے اتنے معاملات کئی کو ہو رہے، اس لیے ہو رہے نا بھائی، زبردستی ہے، خوشی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر زبردستی وہ ریپ کے معاملات جتنے معاملات ہیں وہ سب اسی لیے ہیں، گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، ان سے آدمی کے جذبات اور جوانی بھڑکتی ہے۔ جب آدمی کی جوانی بھڑکتی ہے تو اس جوانی کو مکمل کرنے کی تلاش کرتا ہے ایک اپنے ساتھی کے لیے، اس کو ساتھی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو زبردستی کرتا، زبردستی کر اس کو مرڈر کر دیتا ہے، پھر ساری زندگی جیل میں۔ تو اس لیے گانے سننا حرام ہے، تو گانے سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ بولے۔ کون سے وہ الفاظ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی کو نہیں دی، اس امت کو دی ہیں۔ وہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ وہ 3 الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 بات کہی۔ کس نے؟ حضور نے اللہ سے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی عبادتیں جو میں نے آپ کی عبادتیں زبان سے کی ہیں، جو عبادتیں میں نے زبان سے کی ہے، زبان سے آپ کا قرآن پڑھا ہے، زبان سے توحید بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، زبان سے ذکر کیا ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے اللہ، یہ سب آپ کے لیے۔ لیکن ہماری عبادتیں لوگوں کو دکھانے کے واسطے، اب لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے واسطے، قرآن پڑھ رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے واسطے، دکان پر بیٹھا ہوں اذان ہو گئی تو مسجد کو آیا اس لیے یار میرے بازو میں کیا بولتا ہے کہ انہیں کیا بولتا ہے کہ نماز کو نہیں کہا تو انہیں کچھ تو بولتا ہوں، بھائی اس مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے کیا؟ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا، نماز پڑھنی اللہ کے ڈر سے۔ میں نے بارہا دیکھا اس طرح کہ وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بازو والا کیا بولتا ہوں گا، کہ بازو والا کیا بولتا، بازو والے کے لیے نماز پڑھنا اللہ کے لیے۔ تو حضور نے کہا فرمایا کہ میری زبانی عبادتیں جو ہیں یہ سب آپ کے لیے، والصلوات جو میری بدنی عبادتیں ہیں، جو میں نے اپنے بدن سے نمازیں پڑھی ہیں، اپنے بدن سے کے ذریعے سے جو سجدے کی ہیں، اپنے بدن پر جو غریبوں کا بوجھ اٹھایا، غریبوں کی مدد کی، وہ بھی آپ کے لیے ہیں۔ والطیبات میری جسمی جو مالی عبادتیں ہیں، جو میں نے مال دے کر، زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، خیرات کر کر، فطرہ دے کر، اور جو لوگوں کی مدد کی ہے اپنے مال کے ذریعے سے اللہ، وہ بھی آپ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، یہ تینوں عبادت یہ اللہ آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جو ہے
جب سنا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 باتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں کہی. کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ تجھ پر برکتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تجھ پر جو ہے برکت اور رحمتیں نازل ہوں. 3 بات اللہ نے، 3 بات حضور نے، بات ختم ہو گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشفق مہربان نبی ہیں ہمارے، کیا کریم نبی ہیں. جب آدمی کو کوئی عہدہ ملتا نا، جب آدمی کو ایک سیٹ مل جاتی، آدمی چھوٹا اگر بستی کا چھوٹا سا کارپوریٹر بھی بن گیا نا، چھوٹا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں بھی کارپوریٹر بننے کے بعد پھر یوں بیٹھتا ہوں، اس کے 4 ادھر رہتا، 4 ادھر رہتا، انہیں بھی پھر بستی میں کسی کو سنتا نہیں. اب وہ کیا سوچتا، سب میری سننا، کیا کہ تو اس کو ایک عہدہ مل گیا، کرسی مل گیا ہے، اور کرسی کے لیے تو رات دن لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہاں اگر دن میں 4-5 ہزار روپے آدمی کما لیا، تو جس دن آدمی زیادہ کما لیتا اس دن اکڑ کے چلتا، وہ اکڑ کے چلتا ہے، اکڑ کے چلنا نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو مقام ملا ہے، اس مقام پر جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھولے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ میں نے 3 بات کہی، آپ نے 3 بات کہی، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی. تو حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا، مجھ پر نہیں، جتنے لوگ میرے پیچھے ہیں، میری امت ہے، ان پر بھی سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، خاص کر جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں میں، ان پر بھی سلام ہو. ہمارے جیسے گنہگار کو بھی حضور نے السلام علینا میں داخل کر لیا، اور جو نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں آپ جیسے، ان میں کیا کہا؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ نیک لوگوں پر بھی سلام ہو. وہاں جا کر بھی ہمارے نبی ہمیں بھولے نہیں. اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے بھی باتیں کی ہیں، حضور نے بھی باتیں کی ہیں، اور امت کے لیے بھی باتیں کی ہیں، جو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ اللہ کے جملے، رسول اللہ کے جملے اور فرشتوں کے جملے، ان تینوں جملوں کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتحیات دی ہے کہ اتحیات کو پڑھو تم. اس لیے فرمایا نا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج تو نماز ہے، مومن کی معراج تو نماز ہے، مومن کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کی معراج تو نماز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تحفے ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے دیے. کتنے تحفے؟ 3 تحفے. سب سے پہلا تحفہ دیا نماز کا تحفہ، 50 نماز. دوسری تحفہ جو ملا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اور نیچے تک کافرین تک، یہ 2 آیتیں. اور حضور نے فرمایا کسی کے اوپر جادو ہو، جنات ہو، کسی بابا کے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہر جادو اور جنات کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں. چاہے تمہارے گھر میں کتنا بڑا جادو ہو، جنات ہو، یہ 2 آیتیں گھر میں پڑھ کے اور پانی میں پھونک مار کر پانی گھر میں چھنک دو، سارے جادو جنات ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ بتاؤ، یہ بابا بڑا ہے، حضور بڑے ہیں؟ حضور کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، بابا کی باتوں کا اعتبار ہے. وہ بابا دیکھ کے بولتا کچھ تو بھی ہے تمہارے گھر میں، تیرے کو کیسا معلوم؟ تو عالم الغیب ہے کیا؟ تیرے کو کیسا معلوم؟ خالی کسی کو لے کے گئے ہیں ویسے ہی، بابا دیکھو اس کو کیا ہوا، کل سے تو کچھ تو بھی یوں کر رہا، ارے اس کو پر تو کچھ تو بھی ہو گیا، کالی چڑیل آ گئی، سایہ آگے آ گیا، اتنے پیسے وہ کیسے کرنا. بٹ تو عالم الغیب ہے کیا بھائی؟ تو کیا ہے؟ حلال روزی کمانا سیکھے آدمی. حضور نے فرمایا جو آدمی حلال کماتا ہے، حلال، جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کمانے کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ آدمی سراسر حرام کما رہا، جھوٹ بول کر. بھائی یہ جھوٹی تو ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے؟ میں دیکھ کے کیسے بتا سکتا ہوں بھائی؟ کوئی آدمی اگر دعا کرانا ہے اس کو پھونک مار سکتے، قرآن پڑھ کر، بس اتنا ہی، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ تو بھی اس کو دے سکتے تعویذ لکھ کر بس، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے. انہیں دعویٰ کر رہا، ان عجیب دعویٰ کر دے رہا. یہاں پر جو ہے آپ کے گھر کے وہ، تو وہاں پر سمی کے سامنے ایک بابا آیا، تو سمی اوپر ٹھہرا ہوا تھا، تو بابا نیچے سے بولے بچہ ادھر آ. تو انہوں نے بولا کیا ہوا؟ یہ تمہارے گھر میں کچھ تو بھی ہے. تو آپ کی بہن آئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات کا اعتبار کرتے ہیں، یہ ان کے گھر کی بات ہے، ہم تمہاری بات کا اعتبار کرتے ہیں، تم یہ بولو ہمارے بچے کتنے ہیں. صرف تم یہ بولو کہ ہم جو ہے تمہاری بات کا اعتبار کریں گے، یہ بولو ہمارے بچے کتنے ہیں، پھر ہم مان لیں کہ ہاں ہمارے گھر پہ جادو بھی ہے. تو کہا کہ ایک بچہ جو ہے، تمہارے 4 بچے تھے، ایک بچہ مر گیا ہے، 3 بچے ہیں. بالکل جھوٹی بات. وہ کہا میرے تو 2 بچے ہیں، مرا کوئی بھی نہیں، میرے تو 2 بچے ہیں، مرا کوئی بھی نہیں. کہا بھائی یہاں سے چلا جا. تو اس نے سنا یہ جھوٹی بات، وہاں سے دم دبا کے آ گیا. پھر یہ جھوٹی بات، عجیب بات جو ہے جھوٹی. تو ہم لوگ، حضور نے کہا فرمایا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے بابا غلط ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کچھ ٹھیک بھی ہے، سب غلط نہیں ہے. ساری دنیا غلط ہو جائے گی تو کل قیامت آ جائے گی، ساری دنیا غلط نہیں ہے، لیکن کچھ
جو ہے ایسے چھپے ہوئے ہیں ہمارے، جب اصلی ہوتے تو نقلی بھی ہوتے بھائی. پہلے 2000 کی نوٹ نہیں تھی اصلی تو نقلی بھی نہیں تھا، اصلی آیا تو نقلی بھی آ گیا ہے نا یہ بات. پہلے جو اب 500 کی نوٹ ہے اصلی والا نہیں تھا تو نقلی بھی ایسا نہیں تھا، نقلی بھی وہ دوسرا 500 کا تھا. جب وہ دوسرا 500 کا اصلی بند ہوا، یہ اصلی آیا تو اس کا نقلی بھی آ گیا. تو اصلی ہوتے تو نقلی آتے، اصلی نہیں تو نقلی بھی نہیں. تو ایسا دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں تمہارے لیے کافی ہیں. کتنا بھی بڑا جادو ہو، جنات ہو، گھر میں چڑیل سایہ کچھ بھی آ کر بیٹھ جائے، یہ 2 آیت آمن اور رسول سے کافرین تک پڑھیں اور اپنے گھر میں پھونک مار دے، سارے جادو جنات ختم ہو جاتے، کسی بابا کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرا تحفہ. تیسرا تحفہ کیا ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہیں کرنا. جو آدمی شرک نہیں کرے گا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دوں گا. شرک نہیں کرے گا. آج اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہے، بس اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو بتاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا وہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز لے کر آئے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا؟ کہا کہ 50 نمازیں ملی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو تو 2 نمازیں ملی تھی، 2 رکعت صبح، 2 فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. انہوں نے وہ انہوں نے جو 2 نماز 4 رکعت ہی نہیں پڑھی، 2 نماز فجر کی، 2 نماز عصر کی. تو آپ کی امت کی 50 نماز کیسے پڑھے گی آپ کی امت؟ تو لہٰذا آپ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آتے جاتے 9 چکر لے گئے. 9 چکروں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نمازیں جو ہے 5 ہو گئی. جب 5 ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ جائیں پھر کم کرائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں اس سے زیادہ کم نہیں کرا سکتا. 5 کم ہو گئی، گئے تو پھر یہ 5 کم ہو جاتی. اب کے الو جو مسلمان ہیں، بیوقوف جو مسلمان ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ایک بار گئے تو بھی ختم ہو جاتے نا بھائی. یعنی پھر تو کیا کرتا دنیا میں رہ کے؟ تو کیا کرتا بھائی؟ تو مچھرا مارتا کیا؟ 5 ملے تو پڑھنا بھائی، یہ 5 بھی نہیں ہو رہی. حالانکہ 5 نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ ایک نماز کو 10 منٹ، 5 نماز کو 50 منٹ. 24 گھنٹے میں جس آدمی کے پاس 50 منٹ نہیں ہے وہ آدمی مرے بعد جنت میں کیسا جائے گا؟ یہ فیصلہ کر سکتا ہے خود. جو ایمان ہمارا اس کو بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سک رہا، وہ ایمان ہمارا قبر سے اٹھا کر جنت تک کیسے لے جائے گا؟ غور کر کے دیکھے آدمی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، کم کرتے ہوئے 5 نمازیں ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان 5 نمازوں کا ثواب بھی 50 کے برابر ہی ہے. پڑھیں گے تو 5 ہی، لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ ملا آج کی رات جو خاص تحفہ ہے بھئی. آج کی رات ہی نہیں، کون سی رات تھی، کون سا مہینہ تھا، کسی کو نہیں معلوم، لیکن ایک فرض کر لیا ہم نے، چلو بھئی آج کی رات تھی. اب آج کی رات جو تحفہ ملا ہے، نمازوں کا تحفہ ملا ہے، آج کی رات ان باتوں کا سارا نچوڑ، ان باتوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات نماز لے کر آئے. آج کی رات جب گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا. تو وہ بھی اگر ہم سے نہیں ہوا جو تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اگر آج آدمی اگر میں آپ کو تحفہ دوں یا آپ مجھے کوئی تحفہ دے اور آپ کے تحفے کو لے کر میں ایسا پھینک دوں تو آپ ناراض ہوگے نہیں ہوگے؟ آپ ناراض ہوگے. اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتاری. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتاری، روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتاری، قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر. لیکن یہ ایک واحد نماز ایک ایسی ہے جو زمین پر جبرائیل علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد ان کو خود ڈائریکٹ جو ہے تحفہ دیا نماز کا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے. یہاں اگر کوئی آدمی ہمیں تحفہ دے اور اس کو پھینک دے تو وہ ناراض ہو جاتا. تو ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفے کو اگر اس طرح ناقدری کی اور اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفے کو پس پشت ڈال دیا اور نظریں چرا لی تو کل قیامت کے دن فرشتوں کی مار سے خدا کی قسم ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس رات کا سارا نچوڑ یہی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. جس تحفے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس تحفے پر عمل کریں اور نمازوں کو وقت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے. ایک آدمی نے جب چابی تیار نہیں کی تو وہ تالا نہیں کھلتا. وہ تالے کی چابی یہاں سے تیار کر کے لے کے جانی پڑتی. چابی ہے تو تالا کھلتا، چابی نہیں ہے تو تالا بھی نہیں کھلتا. اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پر 1 مرتبہ گئے، لیکن جب ایک مسلمان نماز پڑھے گا تو دن میں 5 مرتبہ اس کو معراج ہوتی ہے. تو باتیں تو بہت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.